آخرت کو یاد کرے، وہ اپنے لیے اس سے روحانی سبق حاصل کرے۔ میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کی لائف سے کچھ مزید مثالیں دینا چاہوں گا، جس سے یہ واضح ہو سکے کہ آپ کا نمونہ کس طرح ہمارے لیے نمونہ بن سکتا ہے، آپ کی زندگی میں کس طرح ہمارے لیے اسوہ حسنہ اور پریکٹیکل ماڈل موجود ہے۔ پیغمبر اسلام کی زندگی میں اس اعتبار سے بھی نمونہ موجود ہے کہ آپ کے اندر تکلف نہیں تھا، آپ عام انسان کی طرح رہتے تھے۔ چنانچہ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو اس وقت ایسا تھا کہ آدمی زیادہ تھے اور سواریاں کم تھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت لوگ اونٹ پر سفر کرتے تھے، تو 3 آدمیوں کے حصے میں ایک اونٹ آیا، یعنی آدمی 3 تھے اور یعنی اونٹ صرف ایک تھا۔ اب یہ مسئلہ تھا کہ کیسے اس کو مینج کیا جائے، تو آپ نے کہا کہ باری باری ہم بیٹھیں گے، یعنی تھوڑی دیر ایک آدمی بیٹھے گا، پھر وہ اتر جائے گا، اس کے بعد دوسرا بیٹھے گا اور وہ اتر جائے گا، پھر تیسرا آدمی اس پر سواری کرے گا۔ تو حضرت علی اور ابو لبابہ کہتے ہیں کہ جب ہماری باری آتی تو ہم کہتے کہ اے خدا کے رسول، ہم لوگ پیدل چل لیں گے، آپ سواری پر بیٹھے رہیں، آپ نیچے نہ اتریں، ہم آپ کی طرف سے پیدل چلیں گے۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ ما انتما باقوى على المشي مني وما انا باغنى عن الاجر منكما، یعنی چلنے کے معاملے میں تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو اور میں اجر کے معاملے میں تم سے زیادہ بے نیاز نہیں ہوں، یعنی میں چلنے پر بھی قدرت رکھتا ہوں اور مجھے اللہ کے راستے میں چلنے کا جو اجر ہے اس کی بھی مجھے طلب ہے۔ تو یہ پیغمبر اسلام کی اس مثال سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مومن کی زندگی پرتکلف زندگی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک سادہ زندگی اور بے تکلف زندگی ہونی چاہیے۔ اسی طرح عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ انسانوں کو وی اینڈ دے کے خانے میں بانٹتے ہیں کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور یہ فلاں کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کی بنیاد پر ہم ایک انسان اور دوسرے انسان کے بیچ فرق کرتے ہیں، کسی کو گھٹاتے ہیں اور کسی کو بڑھاتے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام کا نمونہ یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک مومن کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر ہر انسان کو خدا کے بندے کے روپ میں دیکھتا ہے، وہ ایک انسان اور دوسرے انسان کے بیچ فرق نہیں کرتا۔ چنانچہ صحیح البخاری میں یہ واقعہ موجود ہے کہ آپ ایک بار مدینے میں تھے، وہاں آپ ایک مقام پر بیٹھے ہوئے تھے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ مدینے میں صرف مسلم نہیں تھے بلکہ وہاں یہود بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ تو اس وقت ایسا ہوا کہ ایک یہودی کا جنازہ، یعنی اس کا ڈیڈ باڈی اس راستے سے گزرا، تو آپ اس جنازے کے ریسپیکٹ میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ جب وہ جنازہ گزر گیا تو آپ کے ایک ساتھی نے کہا کہ اے خدا کے رسول، یہ تو کسی مسلم کا جنازہ نہیں تھا، یہ تو ایک یہودی کا جنازہ تھا، آپ کیوں اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے؟ اس وقت آپ نے فرمایا الیست نفسن، یعنی کیا وہ انسان نہیں تھا؟ واز ہی ناٹ اے ہیومن بینگ؟ اس مثال سے اندازہ ہوتا ہے کہ پیغمبر
ہر انسان کو انسان کے روپ میں دیکھتا ہے، وہ ہر انسان کو خدا کا بندہ سمجھتا ہے، وہ مسلم اور نان مسلم کے نگاہ سے کسی انسان کو نہیں دیکھتا، وہ ہر انسان کو یکساں درجے میں انسان سمجھتا ہے، وہ ہر ایک سے یکساں درجے میں محبت کرتا ہے۔ اس لیے جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ وہ پیغمبر کا امتی بنے، وہ پیغمبر کا فالوور کہلائے، اس کو بھی یہی کرنا ہوگا کہ وہ ایک انسان اور دوسرے انسان میں فرق نہ کرے، وہ ہر ایک کو یکساں اعتبار سے دیکھے، وہ ہر ایک کو خدا کا بندہ سمجھے۔ کہ یہ مثالیں بتاتی ہیں کہ پیغمبر اسلام ہمارے لیے زندگی کے تمام معاملات میں ایک مکمل نمونہ ہیں، ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک شخص پیغمبر کا امتی صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ پیغمبر کے نمونے کو اپنے لیے سچا نمونہ بنائے۔ اگر اس نے پیغمبر کے نمونے کو چھوڑ کر اپنے لیے کوئی اور نمونہ اختیار کر رکھا ہے تو وہ اسی میں شامل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھ کو اور آپ تمام حضرات کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم پیغمبر اسلام کو اپنے لیے عملی نمونے کی حیثیت سے اپنا سکیں۔ ہم آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کی زندگی کو جاننے کی کوشش کریں اور اس کے بعد اس نمونے کو اپنی زندگی میں عملی حیثیت سے اختیار کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے ای ٹی وی اردو سبھی ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پر، ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750۔ دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں۔ دکن کی ہر چھوٹی بڑی سرگرمی پر ہماری نظر، لیکن آپ تک پہنچاتے ہیں صرف وہ خبر جو کرے آپ کو بیدار۔ سیاست کے گلیاروں سے روزمرہ کی زندگی، دکن کے گوشے گوشے سے آپ تک خبریں پہنچاتا دکن نامہ، روزانہ شام 6:30 بجے۔ جس دن ولادت مصطفیٰ ہوئی ہو، جس دن حضور کی آمد سے انسانیت پر اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہو، فرمایا نبی یہ رحمت کے ولادت کے دن سے بڑھ کر انسانیت کے لیے اور برکت کا دن کون سا ہو سکتا ہے جسے سیلیبریٹ کیا جائے۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی نے منا میلاد النبی ہر پیر سے جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ ٹی وی اردو پر اگلا پروگرام آداب۔ ای ٹی وی اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ٹی وی انڈیا۔ سب سے پہلے نظر ہیڈ لائنز پر۔ آپریشن بلو اسٹار پر بی جے پی اور اکالی دل نے کانگریس سے طلب کی وضاحت، سکھوں کے خلاف سازش کرنے کا عائد کیا الزام۔ کیجریوال نے کانگریس کو بتایا حاشیے سے باہر، آئندہ انتخابات میں بی جے پی اور عام آدمی پارٹی کے درمیان راست مقابلے کا کیا دعویٰ۔ سی بی آئی نے لوک پال بل کے کچھ امور پر کیا اعتراض، وزارت قانون کو روانہ کیا مکتوب۔ اور جسٹس سوتنتر کے خلاف سابق لا انٹرن کی عرضی پر سپریم کورٹ میں آج سماعت، یونین آف انڈیا کو بھی عرضی گزار نے بنایا فریق۔
اور اب خبریں تفصیل سے۔ آپریشن بلیو سٹار کے تعلق سے نئے انکشافات کے بعد اس پر سیاست شروع ہو گئی ہے۔ اکالی دل، بی جے پی اور دیگر جماعتوں نے ان انکشافات پر کانگریس سے وضاحت طلب کی ہے۔ 1984 کے آپریشن بلیو سٹار کا بھوت ایک بار پھر بوتل سے باہر آ گیا ہے۔ 1984 کے آپریشن بلیو سٹار کا بھوت ایک بار پھر بوتل سے باہر آ گیا ہے۔ معاملے میں تازہ انکشافات کے منظر عام پر آنے سے سیاسی حلقوں میں ہلچل پیدا ہو گئی ہے۔ آپریشن بلیو سٹار کو انجام دینے میں غیر ملکی تعاون کو سیاسی جماعتیں ملک کی خود مختاریت پر حملہ قرار دے رہی ہیں۔ راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر ارون جیٹلی نے اس پورے معاملے میں کانگریس سے وضاحت طلب کی ہے۔ آج برٹن میں یہ سچائی ابھر کر سامنے آئی ہے۔ یہ کیا دستاویز ہیں، کیوں مانگی گئی، اس کا بھارت سرکار میں کیا ریکارڈ ہے؟ میں مانگ کرتا ہوں کہ سرکار استھتی کو سپشٹ کرے تاکہ یہ جو کارروائی کی تھی یہ اپنے آپ میں اپیکت تھی یا بھول تھی۔ جو لوگ اس پہ نرنے کرنا چاہتے ہیں وہ اس پہ صحیح معنی سے اپنا وچار لگا سکیں۔ پنجاب میں برسر اقتدار جماعت شرومنی اکالی دل نے بھی کارروائی میں غیر ملکی تعاون پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ شرومنی اکالی دل لیڈر نریش گجرال نے اس آپریشن کو سکھوں کے خلاف سازش سے تعبیر کیا۔ I think Government of India has a lot to explain, and as more documents come out, both the Congress government which was ruling then and the Congress party will come out in very bad light. This must be investigated, and it must be, I would now urge that an investigation team under a Supreme Court judge be set up, because these raise grave matters of national security. واضح رہے کہ 1984 میں وزیر اعظم اندرا گاندھی کی ایما پر فوج نے سنہرے گردوارے پر چڑھائی کی تھی۔ جرنیل سنگھ بھنڈاروالا اور اس کے ساتھیوں کو گردوارہ سے باہر نکالنے کے لیے کی گئی فوجی کارروائی میں 500 سے زائد افراد ہلاک اور کئی زخمی ہوئے تھے۔ آپریشن بلیو سٹار کو انجام دینے کے لیے برطانیہ سے تعاون لینے کا انکشاف منظر عام پر آنے سے یہ معاملہ ایک بار پھر سرخیوں میں آ گیا ہے۔ بیورو رپورٹ، ETV نیوز۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کا کہنا ہے کہ آئندہ لوک سبھا انتخابات میں راست مقابلہ عام آدمی پارٹی اور بی جے پی کے درمیان ہوگا۔ کیجریوال کا کہنا ہے کہ کانگریس حاشیے پر آ گئی ہے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اور عام آدمی پارٹی کے کنوینر اروند کیجریوال اپنی پارٹی کے مستقبل کے تعلق سے پرامید نظر آ رہے ہیں۔ کیجریوال کا کہنا ہے کہ اب کانگریس حاشیے پر چلی گئی ہے، اس لیے آنے والے انتخابات میں راست مقابلہ بی جے پی اور عام آدمی پارٹی کے درمیان ہوگا۔ دیش کا آنے والا لوک سبھا کا چناؤ اس بار سیدھے بی جے پی اور عام آدمی کی پارٹی کے بیچ میں لڑا جائے گا۔ کانگریس کہیں پکچر میں نہیں ہے، تو ان دونوں پارٹیوں کے بیچ میں چناؤ لڑا جائے گا۔ دیش کے سامنے اب چوائس ہے، ایک طرف بھارتیہ جنتا پارٹی ہے جس میں بھرشٹاچار کبھی کوئی مدعا ہی نہیں رہا ہے، اس میں یڈیورپا بھی ہے، اس میں نشنک بھی ہے، اس میں کئی سارے اور منتری ہیں الگ الگ راجیوں میں جن کے اوپر بھرشٹاچار کے لگاتار آروپ لگتے رہے، تو وہ بی جے پی ایک طرح سے کانگریس کا ہی ایک دوسرا وہ ہے، اور دوسری طرف عام آدمی پارٹی ہے جو اس دیش کے اندر ایک نئی راجنیتی کی بات کر رہی ہے، ایک ایماندار راجنیتی کی، سچی راجنیتی کی بات کر رہی ہے۔ تو اس بار چناؤ جو ہے وہ ان دونوں وچاردھاراؤں کے بیچ میں لڑا جائے گا۔ دوسری جانب کانگریس نے کیجریوال کے بیان کو مسترد کر دیا ہے۔ کانگریس لیڈر راشد الوی کا کہنا ہے کہ اسمبلی اور لوک سبھا انتخابات کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے۔ لوک سبھا دلی نہیں ہے، ودھان سبھا اور لوک سبھا میں بہت فرق ہوتا ہے۔ لوک سبھا کے چناؤ کے اندر کانگریس پارٹی سرکار بنائے گی، UPA 3 بنائے گی، جو نیتا جو کہنا چاہتا، جو بولنا چاہتا ہے وہ بول سکتا ہے۔ قابل غور بات ہے کہ دہلی اسمبلی میں کانگریس عام آدمی پارٹی کی باہر سے تائید کر رہی ہے۔ دہلی اسمبلی میں عام آدمی پارٹی کے 28 اور کانگریس کے 8 ارکان ہیں۔ بیورو رپورٹ، ETV نیوز۔ دہلی کے وزیر قانون سومناتھ بھارتی پر کرپشن کے ایک معاملے میں ثبوت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے اور ایک گواہ پر اثر انداز ہونے کا الزام ہے۔ سومناتھ بھارتی نے ان پر لگے الزام کی تردید کی ہے۔ ادھر وزیر اعلیٰ کیجریوال نے بھی اپنے وزیر کا دفاع کیا ہے۔
دہلی کے وزیر قانون سومناتھ بھارتی پر کرپشن کے ایک معاملے میں گواہ پر اثر انداز ہونے اور ثبوت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کا الزام سامنے آیا ہے۔ سومناتھ بھارتی سیاست میں داخلے سے قبل پیشہ وکالت سے وابستہ تھے۔ گزشتہ سال اگست میں بھارتی دہلی کی سی بی آئی عدالت میں بینک فراڈ معاملے میں ایک کرپشن کا کیس لڑ رہے تھے۔ سی بی آئی کے خصوصی جج نے معاملے کی سماعت کے دوران سومناتھ بھارتی کے طرز عمل کو قابل اعتراض اور غیر اخلاقی قرار دیا تھا۔ الزام ہے کہ سومناتھ بھارتی اور ان کے موکل پون کمار نے استغاثہ کے ایک گواہ سے ٹیلی فون پر بات چیت کی تھی اور اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی تھی۔ دہلی کے وزیر قانون نے ان پر لگے الزام کی تردید کی ہے۔ As long as you do not intimidate, do not influence any witness to the effect to cause any damage to the case, as long as you are not asking for a favor, a normal talk to unearth the truth is okay. ادھر دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے اپنی کابینہ کے ساتھ ہی سومناتھ بھارتی کا دفاع کیا ہے۔ اب اس میں تو ایویڈنس کی کوئی ٹیمپرنگ نہیں ہے، اس میں تو ایویڈنس جو ہے کورٹ کو زیادہ ایویڈنس دیا گیا تھا، ٹیمپرنگ نہیں کی گئی تھی۔ اور آپ لوگ، میں نے سومناتھ کو بھی صبح صبح بولا ہے، وہ جو ریکارڈنگ کی گئی تھی، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ریکارڈنگ سارا میڈیا دکھائے دیش کو، وہ ریکارڈنگ ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ وہ دیکھ کے بتائیے کہ اس میں ایویڈنس کی کہاں سے ٹیمپرنگ ہے۔ سومناتھ بھارتی دہلی کے مالویہ نگر اسمبلی حلقے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ دہلی کی عام آدمی پارٹی حکومت نے کرپشن سے پاک حکمرانی کا وعدہ کرتے ہوئے دہلی میں اقتدار سنبھالا تھا، لیکن سومناتھ بھارتی پر جو الزام لگا ہے وہ عام آدمی حکومت کا پیچھا کرتا رہے گا۔ بیورو رپورٹ، ای ٹی وی نیوز۔ عام آدمی پارٹی کے لیڈر کمار وشواس کے خلاف مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے الزام میں بریلی میں ایک معاملہ درج کیا گیا ہے۔ سماجی کارکن ندیم قریشی کی شکایت پر شہر کوتوالی میں تعزیرات ہند کی دفعہ 295A اور 66A IT ایکٹ کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے۔ ندیم قریشی کا کہنا ہے کہ سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ پر کمار وشواس کا ایک ویڈیو موجود ہے جس سے ایک مخصوص مذہب کے ماننے والوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ معاملے میں شکایت درج کی جا چکی ہے اور تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اور کافی ذمہ دار آدمی ہے، انہوں نے اس طرح کی حرکت یہ امام حسین کی شان میں گستاخی کی ہے جو کہ سراسر غلط ہے، وہ معافی کے لائق ہی نہیں ہے جو انہوں نے گستاخی کی ہے۔ اس میں کمار وشواس ہیں جو نیتا ہیں عام پارٹی کے، تو عام آدمی پارٹی کے، ان کے ورود دیا گیا ہے تحریر، مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اب جانچ پڑتال کی جائے گی، جو بھی تتھ ہمارے وویچنا میں آئیں گے اسی کے انوپ کارروائی کی جائے گی۔ کس طریقے کی بات کہی گئی ہے کہ کیا انہوں نے؟ نہیں، اس میں جیسے میں نے بتایا کہ جو 295A IPC ہوتا ہے اس میں بیسکلی جو آپ کا دھرموں کے بیچ میں جو انمیٹی کو پروموٹ کیا جاتا ہے، مطلب جو ایک پروویژنس ہوتے ہیں اس کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اب ہم اس میں جانچ کریں گے، اس میں جانچ پڑتال کریں گے، اور جانچ پڑتال کرنے کے بعد جو بھی تتھ آئیں گے اس کو انوپ کارروائی کی۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ کل کے انہیلدی لائف سٹائل، کھان پان وغیرہ کی وجہ سے لیور کی کمزوری ایک عام بات ہو گئی ہے۔ نتیجہ گیس، کھانا ہضم نہ ہونا اور بھوک نہ لگنا۔ پیش ہے ہمدرد جگرین، مفید جڑی بوٹیوں سے بھرپور۔ جگرین ایک قدرتی لیور ٹانک ہے۔ جگرین کا روزانہ استعمال آپ کو دیتا ہے کیمیاوی اور زہریلے عناصر سے حفاظت، بہتر قوت ہاضمہ، پیلیا جیسی جگر کی بیماریوں کے علاج میں مدد۔ اپنائیے ہمدرد جگرین اور اپنے لیور کو بنائیے اسٹرانگ۔ اپنائیے میلاس اسکن کریم، اس کو صرف رات میں استعمال کرنے سے آپ کو ملے فیس پرابلم سے آزادی۔ اب فیس پرابلم کو کہیے بائے بائے۔ ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس سوتنتر کمار کے خلاف سابق لا انٹرن کی جانب سے دائر مقدمے کی آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوگی۔ سابق لا انٹرن نے مفاد عامہ میں ایک احتجاج داخل کرتے ہوئے جسٹس
स्वतंत्र कुमार पर जिनसी हरासानी का इल्जाम आयद किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस पी सत्यशिवम की क़यादत वाली बेंच इस मामले की समाअत करेगी। साबिक लॉ एंट्रन ने गुज़िश्ता बरस 5 दिसंबर के अदालत उज़्मा की करारदाद को चैलेंज किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के किसी भी साबिक जज के खिलाफ दायर मुकदमात को कबूल नहीं किए जाने की बात कही गई है। सीबीआई ने लोकपाल की कुछ शिकों पर एतराज जताते हुए वजारत कानून को एक मकतूब रवाना किया है। सीवीसी की जानिब से फराहम किए गए केसों में चार्जशीट दाखिल करने से कबल सीवीसी की इजाजत लेने की शिक पर सीबीआई ने एतराज जताया है। सीवीसी की जानिब से तहकीकात के लिए दिए गए केसों में चार्जशीट दाखिल करने से कबल सीवीसी की इजाजत लेने के मामले पर सीबीआई ने एतराज जताया है। पार्लियामेंट में मंजूर शुदा लोकपाल बिल के मुताबिक चार्जशीट दाखिल करने से कबल सीबीआई को सीवीसी की इजाजत लेने को जरूरी करार दिया गया है। सीबीआई ने इस शिक पर एतराज जताते हुए मरकजी वजारत कानून को एक मकतूब रवाना किया है। जराये के मुताबिक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के सेक्शन 173 की रोशनी में सीबीआई ने ये एतराज उठाया है। सीबीआई का कहना है कि चार्जशीट को मुताल्लिका अदालत के अलावा किसी और अथॉरिटी को दिखाने की जरूरत नहीं है। अब तक के मामलों में सीवीसी जो तहकीकाती मामले सीबीआई के हवाले करती थी, उसमें सीबीआई तहकीकात मुकम्मल करने के बाद फाइनल रिपोर्ट मुताल्लिका मजिस्ट्रेट के रूबरू जमा करती थी। अब नए कानून की मंजूरी के बाद सीबीआई को फाइनल रिपोर्ट मुताल्लिका मजिस्ट्रेट के रूबरू दाखिल करने से कबल सीवीसी की मंजूरी लेनी होगी। पार्लियामेंट में लोकपाल बिल में हाल ही में तरमीम की गई है। लोकपाल बिल के सीवीसी चैप्टर में भी तरमीम को मंजूरी दी गई है। तरमीम के मुताबिक सीवीसी जब ग्रुप सी और डी ऑफिसर्स के बदनवानी मुकदमात की तहकीकात सीबीआई के सुपुर्द करेगी तो उसे फाइनल रिपोर्ट पैनल के रूबरू जमा करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। मक्का मुकर्रमा में हरम शरीफ की तौसी के लिए हजारों की तादाद में टेक्नीशियंस की जरूरत है। इसी के पेश नजर हैदराबाद की एक मकामी ट्रैवल एजेंसी ने हुकूमत आंध्र प्रदेश की राजीव युवा किरनालू स्कीम के जरिए मकामी मुस्लिम बेरोजगार नौजवानों की तरबियत का इंतजाम किया है। इस स्कीम के तहत तरबियत पाने वाले 400 नौजवानों को बिन लादेन ग्रुप ने मुलाजमत के लिए मुंतखब कर लिया है। हुकूमत सऊदी अरब की जानिब से हरम शरीफ की तौसी का काम जोर शोर से जारी है। इस तौसी प्रोजेक्ट के लिए सारी दुनिया से इंजीनियरों और टेक्नीशियंस को रोजगार के मौके दस्तयाब हो रहे हैं। मक्का मुकर्रमा में रोजगार के वसी मौके के पेश नजर हैदराबादी ट्रैवल एजेंट काजी नजमुद्दीन ने बेरोजगार मुस्लिम नौजवानों की ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम के लिए आंध्र प्रदेश हुकूमत की स्कीम राजीव युवा किरनालू का ताउन भी हासिल है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जिन नौजवानों का इंतखाब किया गया था, उनमें से तकरीबन 400 नौजवानों को हरम शरीफ के तौसी प्रोजेक्ट में रोजगार के लिए मुंतखब कर लिया गया है। हम लोग ट्रैवल पॉइंट पे आए थे, तो ट्रैवल पॉइंट पे आने के बाद हम लोग को मालूम हुआ कि यहाँ पे स्टील फिक्सर और बार बेंडिंग की सऊदी बिन लादेन की तरफ से ट्रेनिंग दी जा रही है। तो खाजी सर अपनी तरफ से बहुत मेहनत किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। इंटरव्यू देना है बोला तो ट्रेनिंग ली हम लोग इस्लामपुर में, पठानचूर में, तो वहाँ पे कामयाब हुए स्टील फिक्सर के लिए हम हरम शरीफ के लिए उसमें कामयाब हुए हम लोग। बड़ा इंस्टीट्यूट हायर करके वहाँ पे 400 लोग को ट्रेनिंग दिए हैं। वो 400 लोग जो है इसी एक्सटेंशन पे जा रहे हैं, जो लेबर टाइप के लोग हैं। अनएम्प्लॉय यूथ के लिए जो है मतलब स्कीम है, उन लोग के लिए हम लोग ने जो है कंपनी के बिहाफ ऑफ यहाँ की जो है गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, ट्रेनिंग दे रही है, सर्टिफिकेट्स दे रही है। तो उन्हीं के बिहाफ ऑफ हम लोग ये स्टार्ट किए, जिसमें से 400 बंदे यहाँ से जा रहे हैं स्टील फिक्सर के लिए। मक्का मुकर्रमा हरम शरीफ के तौसी प्रोजेक्ट में इंसानी वसाइल की बड़ी जरूरत है। काजी नजमुद्दीन का मानना है कि हाल में सऊदी अरब में निताकत कानून की अमलावरी के बाद भी हिंदुस्तानी इंजीनियरों और टेक्नीशियंस के लिए सऊदी अरब में हजारों की तादाद में रोजगार के मौके हासिल हो रहे हैं। ईटीवी न्यूज, हैदराबाद। पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और तालीमात का मकसद इंसानियत की बका और खुशनुदी है। मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को मजबूती से थामे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान अपने मुल्कों में बसने वालों मजहबी अक़लियतों के साथ अदल व इंसाफ के साथ पेश आए। इन ख्यालात का इजहार बेंगलुरु में मुनक़्क़िदा आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस में तहरीक मिनहाजुल कुरान के सरपरस्त डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी ने अपने वीडियो कॉन्फ्रेंस खिताब में किया। बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में तहरीक मिनहाजुल कुरान के तहत
عالمی میلاد کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس کانفرنس میں منہاج القرآن کے سرپرست اعلی ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے عوام سے خطاب کیا۔ طاہر القادری نے اپنے خطاب میں ہندوستان کا دورہ منسوخ کرنے کی وجوہات بتائیں۔ مگر انڈیا کے چونکہ الیکشن بہت قریب آ گئے اور انتخابات کے قریب ہونے کے باعث گورنمنٹ کی ایجنسیز نے سیکیورٹی کنسرن کی وجہ سے اس وقت ویزا ایشو نہیں کیا، ہر چند کہ انہوں نے ڈینائی نہیں کیا، انکار نہیں کیا، اسے مؤخر کر دیا۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنے خطاب میں امن، اتحاد، بھائی چارہ اور حقوق انسانی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر روشنی ڈالی۔ طاہر القادری نے کہا کہ اس مرتبہ کی عالمی میلاد کانفرنس کا ایک مقصد ہندوستان اور پاکستان کے دوستانہ تعلقات کو مضبوط کرنا ہے۔ سیاسی اقوام قائد اعظم محمد علی جناح کے دیے ہوئے تصور امن پر، اور یہی تصور امن پاکستان کے آئین کے پریمبل کا حصہ ہے۔ تحریک منہاج القرآن کے ذمہ داروں نے بنگلورو کی ویڈیو کانفرنس کو کامیاب قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملک کے دیگر شہروں میں بھی اس طرح کے اجلاس منعقد کیے جائیں گے۔ آئندہ بھی ہم دوسرے شہروں میں، پورے جتنے انڈیا کے جو دوسرے شہر ہیں، وہاں پر بھی اس قسم کے ہم ریلیز اور پروگرامز ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے کروائیں گے۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے کینیڈا کے ٹورنٹو شہر میں اپنے اسٹوڈیو کے ذریعے بنگلورو کے عوام سے خطاب کیا۔ منہاج القرآن کے مطابق طاہر القادری کے اس خطاب کو بیک وقت پاکستان کے تقریباً 200 شہروں سے جوڑا گیا تھا۔ ای ٹی وی نیوز بنگلورو۔ سفارتکار دیویانی کھوبراگڈے کل اپنے شہر ممبئی پہنچی۔ ممبئی آمد کے موقع پر کھوبراگڈے کو میڈیا نمائندوں سے گھیر لیا۔ جواب میں دیویانی سے صرف اتنا کہا کہ نازک موقع پر ساتھ دینے کے لیے وہ میڈیا کی شکر گزار ہیں۔ میں سب کو دھنیہ واد دینا چاہوں گی، اتنا پیار جنہوں نے مجھے دیا ہے میری سٹی ممبئی میں، میں بہت خوش ہوں گھر آنے کے لیے۔ یہاں لیتے ایک چھوٹا سا بریک، بہت جلد لوٹیں گے۔ دور بھری زندگی، سٹریس، جنک فوڈ، پولوشن، نتیجہ ہر وقت تھکان، کمزوری اور اپنوں سے بڑھتی دوری۔ کھویا ہوا جوش اور طاقت واپس پائیں ہمدرد ہمدوجین سے۔ شلاجیت، کیسر، امبر، اشوگندھا اور موسلی جیسی 22 مفید جڑی بوٹیوں سے بنا فارمولا بنائے آپ کو اندر سے مضبوط۔ تو ہمدوجین کے ساتھ رہیں ہمیشہ تیار ایک بہتر زندگی کے لیے روزانہ۔ ہمدرد ہمدوجین ہربل ریوائٹلائزر مردوں کے لیے۔ مسلمانوں کے حالات ہیں وہ کئی جگہ شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جب ہم مائنورٹی کہتے ہیں تو مائنورٹی ایک ہوموجینئس گروپ نہیں ہے، ہیٹروجینئس گروپ ہے۔ الگ الگ مائنورٹیز کے الگ الگ ایشوز ہوتے ہیں۔ 1984 کے سکھ متاثرین جو فرقہ وارانہ فسادات میں ہوئے تھے، ان کے لیے 650 کروڑ روپے کا پیکیج دیا، اس کا ڈسٹریبیوشن ہوا۔ وہی پیکیج جب گجرات کے لیے جاتا ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے۔ 84 کے ریٹس میں دیے ہیں تو اسٹیٹ گورنمنٹ کو ہی دیے ہیں، ہم ڈائریکٹ ڈسپینس نہیں کر سکتے۔ بہت ساری وقف پراپرٹی ایسی ہیں جہاں ریاستی حکومت نے اور مرکزی حکومت نے بھی قاصدانہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے کہ ونس اے وقف آلویز اے وقف۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہم ان تمام جو ناجائز قبضے یا قبضے جو جاگیر ابالیشن انعام کے آئے ہیں، ہم اس کو ریویو کر رہے ہیں۔ مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور کے رحمان خان سے دیکھیے ایک خاص ملاقات اتوار دوپہر 1:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ٹی وی انڈیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے نبی ہیں۔
ان خیالات کا اظہار آچاریہ پرمود کرشنن جی نے کیا۔ آل انڈیا سنت کمیٹی سری کال کی دھام کے صدر آچاریہ پرمود کرشنن جی کو کل ہند تعمیرات ملت کی جانب سے منعقدہ جلسہ یوم رحمت للعالمین میں خطاب کے لیے خصوصی طور پر